اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے 25ویں دن کے لیے یہ دعا ارشاد فرمائی ہے: اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ فرماتے ہیں پاک پروردگار، تجھ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے اولیاء کے پسند کرنے والوں میں سے قرار فرما، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار فرما کہ جو تیرے اولیاء کو پسند کرتے ہیں۔ ومعادیا لأعدائک، اور اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں میں قرار فرما، اپنے چاہنے والوں کا دوست بنا دے، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اوپر غور کرے کہ یہ خدا متعال سے کتنی نزدیک ہے، خدا کا کتنا چاہنے والا ہے، تو دیکھے کہ اس کے چاہنے والوں میں، جو اس کے چاہنے والے ہیں ان میں کتنے خدا کے چاہنے والے ہیں، اور یہ جن کو چاہتا ہے ان میں کتنے خدا کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی یقیناً ایک انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو پسند کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پسند کرتا ہوگا۔ روایت میں اس دعا کے اندر دوسرے حصے کی طرف اشارہ ہے، جن کو یہ پسند کرتا ہے وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ جن کو یہ پسند کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ سے دور ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں؟ کون ہیں بالآخر وہ لوگ؟ اگر جن کو یہ پسند کر رہا ہے، یہ جو اس کے محبوب ہیں وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں، تو بات تو بہت اچھی ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے اس کی ویلیوز ابھی بھی خدائی ویلیوز ہیں، یہ ان اقدار کو سمجھنے والا ہے جس کو خدا متعال نے بیان کیا ہے، ابھی ان اقدار کو اہمیت دیتا ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ اللہ کی دی ہوئی اقدار کو، ویلیوز کو اہمیت نہ دیتا ہوتا تو ان لوگوں کو کیوں پسند کرتا جو اللہ کی ویلیوز پہ چل رہا ہے؟ اور یہاں سے ہمارے لیے بہت پریکٹیکل لیسن ہے، وہ یہ کہ ذرا دیکھیں ہمارے بچوں کے ہیروز کون ہیں۔ بہت عجیب تصور ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ کفر کتنا خوش ہوتا ہوگا یہ دیکھ دیکھ کر کے بچہ مسلمان ہے لیکن ہیرو کافر ہے۔ کفر اس بات کے اوپر کتنا فخر کرتا ہوگا کہ بچے مسلمانوں کے ہیں لیکن ان کے دلوں میں جگہ ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے جو خدا کے دشمن ہیں۔ بدترین مثال ان بچوں کی ہے کہ جو مثلا فاسقوں، فاجروں، فحشاء میں مبتلا انسانوں کو اپنا ہیروز بنائے ہوئے ہیں، فلمی اداکاروں کو۔ اس سے کم بری مثال وہ ہے کہ جو اسپورٹس مین کو اپنا ہیرو بنائے بیٹھے ہیں۔ کون سی فضیلت ہے اللہ کی دی ہوئی ان کے اندر؟ یعنی ایک دفعہ آپ اس کے کسی ہنر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہنر کون سا ہنر ہے؟ گانے کا ہنر ہے، گانے کا ہنر تو اللہ نے مذمت کی ہے اس کی۔ فلم کے اندر اداکاری ہے، آپ جانتے ہیں فسق و فجور سے بھرپور ہے، تو کیوں بچے کا ہیرو بنے گی؟ بدقسمتی سے ایسا ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہیرو بنانے کا عمل ہے، یہ نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس قوم کی مینٹالٹی کیا ہے، اور بدقسمتی سے اس معاملے میں مسلمان قوم بہت پیچھے چلی گئی۔ کفر نے اس کے افکار کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور جن لائنوں پر اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا یہ سوچیں کہ اگر آپ امیر المومنین کے دور میں ہوں، اور امیر المومنین کے دور میں زندگی گزارنے والا ایک مسلمان بچہ آئے اور امیر المومنین سے کہے کہ مولا میں بہت چاہتا ہوں مثلا کفر کی فلاں شخصیت کو، مولا کیا کہیں گے اسے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ظاہر ہے کہ غلط ہے، مولا پسند نہیں کریں گے۔ تو اب جو ہو رہا ہے اس کا مطلب صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے، پاک پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے اولیاء کا محب بن جاؤں، تیرے چاہنے والوں کا میں پسند کرنے لگوں۔ کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ اس سے خود بخود میں بھی تیری طرف بڑھنا شروع ہو جاؤں گا۔ ظاہر ہے جن کو پسند کروں گا ان کی نقل کروں گا، جیسے بچے اسپورٹس مین کی نقل کرتے ہیں، اداکاروں کی نقل کرتے ہیں۔ میں تیرے چاہنے والوں کو پسند کروں گا، خود بخود ان کی نقل بھی کروں گا، ان کا جیسا بننے کی کوشش کروں گا۔ میرے بچے بھی سمجھ جائیں گے انہیں کیا بننا چاہیے۔ یقین فرمائی بہت اہم ہے، مثلا والدین کا رویہ بہت اہم ہے۔ ایک دفعہ مجھے کسی مغربی ملک جانے کا اتفاق ہوا، اور ایک آدھ دفعہ ہی کبھی گیا ہوں، تو وہاں پر میں
گھر میں چند دن کے لیے رکنا تھا، تھوڑا سا اپسیٹ تھا، پتہ چلا کہ ان کے 2 بچے ہیں، تھوڑا سا اپسیٹ تھا کہ بچے مجھے کس عنوان سے دیکھیں گے. جس دن میں گیا دیکھا بچوں نے بہت اچھا، بہت گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا. میں بہت حیران ہوا. پھر ایک دن ایسے ہی ان میں سے کسی ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کر؟ کہنے لگا میں آپ بننا چاہتا ہوں. میں سمجھ نہیں پایا. میں نے کہا تم میرے جیسے بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. اب میں سوچنے لگا کہ کیوں ایسا ہوا. در حقیقت اس احترام کی وجہ سے ہوا جو ان کے والدین نے ہمارے ساتھ دکھایا تھا. اس بچے کو کیا پتا میں کون، لیکن اس نے یہی دیکھا کہ والدین احترام کر رہے ہیں، بس یہی وہ چیز تھی جس سے اس نے اپنے ذہن میں اندازہ لگایا کہ مجھے ایسا بننا چاہیے. اب ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، پھر دیکھیں بچے بھی یہی کچھ پسند کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. بہت احتیاط کرنی ہوگی ہمیں. اللہم اجعلنی فیہ محبا لاولیائک، اے پروردگار اس مہینے میں ہمیں اپنے چاہنے والوں کو پسند کرنے والوں میں سے قرار فرما، ومعادیا لاعدائک، اپنے دشمنوں کے دشمنوں میں سے قرار فرما. ایک دفعہ مشکل یہ ہے کہ دین ہم ایک ایسا دین بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر جنگ نہ ہو، جدال نہ ہو، دوسرے انسانوں کے حقوق پہ تجاوز نہ ہو. بالکل صحیح ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے دین ایسا دین ہو جس میں جنگ ہو، لوگوں کے حقوق پہ تجاوز ہو. لیکن کیا یہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روک لیں، دشمن خدا کو روک لیں؟ اب ایسا بھی نہیں ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی خدا کو دشمن ہے تو اس کے سامنے ہم کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوں. ہم یہ چاہیں گے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظالم کے ظلم کو روکنے کی طاقت ہو ہمارے اندر. اب یہاں پہ مثلا کوئی یہ نہ کہ ہم پرامن شہری ہیں، ہم دیکھیں گے بس. ہم کیوں دیکھیں گے؟ لہٰذا یہاں پہ فرمایا خدایا مجھے معادیا لاعدائک، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا دے. لہذا امیر المؤمنین نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ علیہ السلام. فرمایا اے دونوں بیٹوں کو فرمایا کہ ظالم کے دشمن بن جاؤ. مولانا یہاں پہ نہیں کہا ظالم سے کہو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیوٹرل ہو جاؤ، نہیں، ظالم کے دشمن بن جاؤ. اتنی ہمت ہونی چاہیے مسلمان کے اندر. نہیں کہہ رہے جنگجو ہونا چاہیے لیکن ظلم کا مقابلہ بھی نہ کر سکے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. معادیا لاعدائک، دشمن خدا کو دشمن ہونا چاہیے. البتہ اس دشمنی کا مطلب ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ میں اس سے ذات سے دشمنی کروں گا، نہیں. برے آدمی سے دشمنی نہیں کرنی ہے، برے آدمی کی برائی سے دشمنی کرنی ہے. برے آدمی سے کوئی دشمنی کا فائدہ نہیں ہے، ذاتی دشمنی تھوڑی کرنی ہے. اس کی برائی سے دشمنی کرنی ہے، اس کی برائی کو اس سے روکنا ہے. اور یہ بھی اس لیے نہیں کرنا کہ مثلا اس سے جنگ کرنا ہے، نہیں، اس لیے کہ اس کی برائی کا خاتمہ ہو سکے، اس کی اصلاح ہو سکے. بس ہر صورت میں آپ کسی برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کسی برے آدمی کے سامنے کھڑے ہوں، اس برے آدمی کے لیے اچھا سوچیں کہ آپ اس کو نیکی کی سمت لانا چاہتے ہیں، نہیں کہ اس کے ذات کے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں. ذات کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی. معادیا لاعدائک، لہذا سید الشہداء میدان کربلا میں کھڑے ہو کر بھی دشمنوں کو دعوت دے رہے تھے کہ حق پہ آ جائیں. ان کو ذات اعداء سے کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ جو اعداء حکم خدا کی نافرمانی کر رہے تھے اس سے دشمنی تھی. مستنن بسنت خاتم انبیاء، اے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں خاتم انبیاء کی سنت پر چلنے والا بن جاؤں. اس قسم کی ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مستحبات کی پیروی کرے گا میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا، میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا. مطلب کیا ہے؟ جو سنت رسول پہ چلے گا خدا متعال اس کو اپنی فیوز و برکات سے نواز دے گا. خدا متعال کے علم سے یہ بہرمند ہونا شروع ہو جائے گا، خدا متعال کی طاقت سے، خدا متعال کی سماعت بصارت سے خود بخود یہ کمالات نفسانیہ اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے. مستنن بسنت خاتم انبیاء، مجھے ایسا بنا دے پروردگار کہ میں خاتم الانبیاء کی سنت پر چلنے والوں میں شمار ہو جاؤں. اب خاتم الانبیاء کی سنت، اب ہم جب بھی کسی کے سامنے کہتے ہیں نا سنت رسول تو وہ سمجھنے لگتا ہے یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں 3 دفعہ پانی پینا، 3 گھونٹ میں پانی پینا، بیٹھ کے پانی پینا، کنگھی کرنا، یہ سب تو ہے خاتم الانبیاء کی سنت ہے یہ. لیکن خاتم الانبیاء کی اہم ترین سنتیں چند ظاہری اعمال کے اندر نہیں ہیں، ان کی اہم ترین سنتیں ان کی اقدار کے اندر ہیں. دوسرے انسانوں کو کیسے دیکھتے تھے، دنیا کو کیسے دیکھتے تھے، آخرت کو کیسے دیکھتے تھے، خدا متعال کی بندگی کے معاملے میں کیسے تھے، دشمنان خدا سے مقابلہ کرنے کے معاملے میں کیسے تھے، ان کے اصول کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کے ضوابط کیا تھے. یہ جو سادہ اخلاقیات ہیں ان کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن اس سے اہم اقدار ہیں. میں نہیں کہہ رہا ان کو ترک کر دیں، ان کو ترک کریں گے وہ اقدار بھی ترک ہونے لگیں گے. ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. ہمیں ان سنت رسول کے اوپر عمل کرنا ہے جو رسول خدا سے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اہم سنتیں اس سے اہم بھی موجود ہیں.
ان پر تو یقیناً عمل کریں، ان پر بھی توجہ دیں. اب ایسا ہو رہا ہے ایک آدمی 3 گھونٹ میں پانی پیتا ہے، بیٹھ کے پانی پیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑتا ہے، ساری باتیں. کوئی مانگنا والا اس کے سامنے آتا ہے، اسے دھتکار دیتا ہے. اب اس سے پوچھنا ہوگا بندے خدا، تم نے ان معاملات میں تو سنت خدا کی پیروی کی جو ہلکے معاملات تھے، جس میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں تھی، اور تم نے اس معاملے میں جو اصل گفتگو تھی جہاں پر انسانوں کے ساتھ رویے کا معاملہ تھا، وہاں تم نے رسول خدا کی سنت کو پامال کر دیا. یہ کون سا ثواب کا کام کیا تم نے؟ سنت رسول آپ کی انفرادی زندگی میں تو ہے، لیکن سنت رسول اجتماعی زندگی میں بھی ہے. اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی ان تمام سنتوں پہ عمل کرتا ہے، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی اگر میں قرابت داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، رسول خدا کا حکم موجود ہے اس کے اندر، تو یہ سنت کی خلاف ورزی میں کیوں کر رہا ہوں؟ یقیناً گھاٹا اٹھائے گا، یقیناً نقصان اٹھائے گا. اپنے عمل کی اصلاح کبھی نہ کبھی انسان کو زندگی میں کرنی ہوتی ہے، ورنہ پھر افسوس اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہونا. تو بہت بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں رسول خدا کی سنت کو سوچنا شروع کر دے. اور میں نے عرض کیا سب سے اہم حقوق العباد کے اندر سوچے، پھر اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر. رسول خدا معاشرے کے کمزور لوگوں کو کس عنوان سے دیکھتے تھے، اس عنوان سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اپنے نوکروں کو کیسے دیکھتے تھے، ازواج کے معاملے میں کیسے تھے، بچوں کے معاملے میں کیسے تھے. یہ وہ سنت ہے رسول جن کے اوپر ہمیں پیروی کرنی چاہیے. ظالموں سے مقابلہ کرنے میں کیسے تھے، اور انفرادی زندگی کی سنت ہے ان پہ بھی عمل ہونا چاہیے. کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرتے تھے، زندگی میں کیسے تھے، ان تمام چیزوں میں سنت رسول خدا کی پیروی ہونی چاہیے. مستنن بسنت خاتم انبیاء، اے خدایا مجھے اس مہینے میں ایسا بنا دے کہ میں خاتم الانبیاء کی سنت کی پیروی کروں. خاتم الانبیاء کا تذکرہ یہاں پہ شاید اس لحاظ سے کیا گیا کہ اب اس سے بہتر سنت نہیں آنی. افضل الانبیاء یہی ہیں، اشرف الانبیاء یہی ہیں، اب اس سے بہتر سنت کیا آئے گی؟ اب اگر کوئی انسان کہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس کا یہ دعویٰ نامعقول ہے. سمجھ میں نہیں آتا کیا مطلب؟ کہ اس سے بہتر ممکن ہے؟ اگر بہتر ممکن ہوتا رسول خدا نے کیوں نہیں کر دیا؟ یا عاصم قلوب النبیین، اے انبیاء کی دلوں کو محفوظ کرنے والے. انسان کے لیے بہت بڑی مشکل اس کے دل کے اندر کمزوری ہے، حوصلے کی کمی، جس کو ہم لوگ عام فہم زبان میں کہتے ہیں. کرنا چاہتا ہے، ارادہ کمزور ہے. کرنا چاہتا ہے، قربانی نہیں دے سکتا. کرنا تو چاہتا ہے، 1 دن کرے گا، 2 دن کرے گا، تیسرے دن سے ختم. یہ انسان کے ارادے کی، عمل کی، اور در حقیقت اندر دل کی کمزوری ہے. یہاں پہ انسان کو مضبوط ہونا چاہیے. خدا نے مطالب بعض اوقات خاص الطاف کرتا ہے، خاص پروردگار عالم کے لطف و کرم ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض انسانوں کے دل اللہ کی اطاعت کے اوپر جڑ جاتے ہیں، اللہ کی قربانیوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مثلا جیسے کہ خدا نے تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے مادر موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ صندوقچے میں رکھ کر بچوں کو پانی کے حوالے کر دیں. فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں چلے، خدا نے تعالی اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے. آپ ائمہ کے بعض اصحاب کو دیکھیے، سالوں قید خانوں میں رہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر زندگیاں وہاں گزار دیا کرتے تھے، مصیبتوں کو جھیل لیتے تھے. خدا ہے جو انبیاء کے دلوں کو مضبوط کر دیتا تھا. تو اس خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس مشکل وقت میں جب ہر طرف مادہ پرستی چھائی ہوئی ہے، ہر طرف دجالیت چھائی ہوئی ہے، پاک پروردگار اپنے دین کے اوپر چلنے کے معاملے میں ہمارے دل کو مضبوط کر دے، دین کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے لیے ہمیں مضبوط کر دے، تاکہ ہم اپنے امام کے حضور سرخروئی، فخر اور کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ پیش ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.